جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم شوکت صدیقی کے ناول خدا کی بستی کی کردار نگاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو، شوکت صدیقی کے اس نمائندہ اور لازوال ناول میں جس معاشرے کی حقیقی تصویر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس ناول کے کردار بھی اسی معاشرے کے حقیقی جیتے جاگتے کردار ہیں۔ یہ کردار سیدھے سادے ہیں اور معاشرے کے نچلے اور پسے ہوئے طبقے سے متعلق ہیں۔ پورا ناول ہی مختلف کرداروں کی زندگی کے مختلف واقعات پر مشتمل ہے، مگر پھر بھی یہ ناول کرداری ناول نہیں کہلایا جا سکتا۔ ہر کردار منفرد مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سماج اور طبقے کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ ناول 3 طرح کے کرداروں پر مشتمل ہے۔ ایک طرح کے کردار ایسے ہیں جو نوعمر لڑکے ہیں۔ یہ حالات سے تنگ آ کر محنت مزدوری کرتے ہیں، ماحول کے اثر سے چوری، قتل اور دوسرے چھوٹے موٹے جرائم تک کر گزرتے ہیں۔ ان کرداروں میں راجہ اور نوشہ جیسے کردار ہیں۔ دوسرے کردار نیاز، سلیمان اور احمد علی جیسے اوسط درجے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور تیسری قسم کے کردار وہ ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار ہیں۔ ان کی نمائندگی نواب فرزند علی خان کرتے ہیں۔ یہ کردار معاشرے کی بہتری کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تمام کردار جاندار ہیں، مگر کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں۔ مگر جاندار کردار نگاری کے باعث کاری کی تمام ہمدردیاں ان محروم اور ناکام کرداروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ شفیق الرحمن اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، کرداروں کی ناکامیاں، نامرادیاں، احساسات اور جذبات کو شوکت صدیقی نے ایسے پیرائے میں بیان کیا ہے کہ کرداروں کے ساتھ ہمدردی اور لگاؤ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ناول کی ابتدا میں ہی راجہ اور نوشہ کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ راجہ کا کردار اتنا واضح ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو راجہ ایک ہیرو کے طور پر نظر آتا ہے۔ یہ کردار عقل مندوں کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ یہ کردار گھریلو حالات سے تنگ آ کر ماں کی ڈانٹ سن کر بھاگ جاتا ہے، گداگر بن جاتا ہے۔ راجہ اور نوشہ کراچی میں اغوا کاروں کے ہاتھوں فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ شاہ جی نامی ایک شخص انہیں خریدتا ہے اور جرائم کی دنیا میں انہیں داخل کرتا ہے۔ یہ دونوں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بہانے وہاں موجود قیمتی اشیاء کی مخبری شاہ جی کو کرتے ہیں اور شاہ جی وہاں چوریاں کرواتا ہے۔ نوشہ بھی ستیلے باپ کے کہنے پر چوریاں کرتا ہے، اور نوشہ سلطانہ کا بھائی ہے۔ نوشہ کراچی آ کر استاد پیڈرو کی صحبت اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا کام جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ نوشہ کا ستیلا باپ نیاز تھا، جو کہ نوشہ کی ماں پر ظلم کرتا ہے۔ نیاز نوشہ کی ماں کو زہر دے کر مار ڈالتا ہے اور اس کی بیمے کی رقم بھی ہتھیا لیتا ہے۔ سلطانہ کو ہوس کا نشانہ بناتا ہے اور بالآخر نوشہ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، اور 14 سال عمر قید جو ہے وہ نوشہ کو ملتی ہے۔ نوشہ راجہ کا گہرا دوست ہے، راجہ کو خودکشی سے روکتا ہے۔ راجہ ایک حساس کردار ہے، خوددار ہے، حالات سے لڑتا ہے، شاہ جی کے سامنے جھکتا نہیں۔ راجہ جب خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور نوشہ اسے بچاتا ہے، اس وقت راجہ جو ہے وہ نوشہ کو کہتا ہے، یار تو نے ناحق روک لیا، مر جاتا تو اچھا تھا، میرے مرنے سے کسی کو دکھ نہ ہوتا، کوئی نہ روتا۔ راجہ انسانوں سے مایوس ہو کر جانوروں سے لگاؤ رکھتا ہے۔ نوشہ جب اس سے کتے کے متعلق پوچھتا ہے تو راجہ کہتا ہے، یار انسانوں کا تو ساتھ چھوٹ گیا، اب جانوروں سے بھی دوستی نہ کروں۔ سفیر حیدر اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے پاکستانی اردو ناول میں تصور انسان میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی بستی کے مرکزی کردار ظلم کی چکی میں پستے ہوئے انسان کی سسکی سے مماثل ہے۔ تو دوستو، نوشہ کا راجہ کے ساتھ رویہ اس کے باطن میں چھپی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس کے دکھوں کو روح کی گہرائی تک محسوس کرتا ہے، اس کی رہائش کی فکر کرتا ہے، بیساکھی لانے کا وعدہ کرتا ہے، اس کی خاطر لوگوں کو لوٹنے لگتا ہے، اور اس موقع پر وہ ایک ڈاکو کے برخلاف ایک عظیم انسان محسوس ہوتا ہے۔ راجہ اور نوشہ کا راستہ یکساں ہے، مگر بعض خصوصیات مشترک بھی ہیں اور بعض میں تضاد بھی ہے۔ راجہ زندگی سے گھبرا کر خودکشی کی کوشش کرتا ہے، مگر نوشہ بہادر کردار ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہونے پر بھی رقص کرتا ہے۔ وہ خود پر بھروسہ کرتا ہے، ماں کے قاتل کو مار ڈالتا ہے اور بزدل نہیں ہے بلکہ بہادر کردار ہے۔
اگر ہم نیاز کے کردار کی بات کریں تو نیاز کا کردار منفی کردار ہے اور مجسم شیطان کے روپ میں نظر آتا ہے۔ نیاز نوشہ اور سلطانہ کا ستیلا باپ ہے۔ نوشہ کی ماں سے شادی صرف سلطانہ کی خاطر کرتا ہے۔ وہ نوشہ اور سلطانہ کی ماں کو بیمہ پالیسی کا پیسہ ہڑپ کرنے کی غرض سے سلو پوائزننگ کے ذریعے مارنا چاہتا ہے۔ وہ اس حوالے سے ڈاکٹر کی خدمات بھی حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ نیاز کو کہتا ہے، گھبراؤ نہیں، ذرا صبر سے کام لو، ایسے کاموں کے لیے اب ایک سے ایک نیا طریقہ نکل آیا ہے، صرف چند انجیکشن لگانے ہوں گے جن سے دل کمزور پڑ جائے گا اور حرکت قلب بند ہونے سے موت واقع ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر کے اس گھنونے کردار سے واضح ہے کہ ظلم اور بربریت کا جو یہ کام ہے وہ صرف قاتلوں، ڈاکوؤں اور مجرموں تک موجود نہیں ہے، بلکہ مسیحاؤں کے روپ میں بھی بہت سے لوگ چھپے ہوتے ہیں اور وہ قتل تک کر گزرتے ہیں۔ نوشہ کی ماں رضیہ کے قتل کے بعد جب سلطانہ سے نیاز اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نوشہ اسے قتل کر ڈالتا ہے اور خود جیل چلا جاتا ہے۔ سلطانہ حالات کی ستم ظریفی کا شکار ایک مرکزی نسوانی کردار ہے۔ سلطانہ وہ حسین خواب دیکھتی ہے جس کی تعبیر بڑی مشکل ہے۔ وہ خود کو نیاز کے سپرد کرنا چاہتی ہے جس سے اس کے باطن میں پوشیدہ جنسی خواہش اور آوارہ پن بھی عیاں ہے۔ نیاز کے قتل کے بعد بے آسرا ہو جاتی ہے۔ سلطانہ نیاز کے ناجائز بچے کو بھی جنم دیتی ہے اور آخر میں احمد علی جیسا نیک شخص اسے سہارا دیتا ہے۔ احمد علی کا کردار عمدہ ترین اور مجسم فرشتہ کردار ہے۔ دیگر کرداروں میں بشری کمزوریاں ہیں مگر احمد علی تمام تر صفات کا مجسمہ اور مجموعہ ہونے کے باعث عام انسانوں سے بلند معلوم ہوتا ہے۔ نیاز کے ناجائز بچے کو قبول کرتا ہے، سلطانہ کو قبول کرتا ہے۔ شوکت صدیقی کرداروں کو اتنا انتہا تک لے جاتے ہیں کہ برے کو مجسم شیطان اور اچھے کردار کو مجسم فرشتہ دکھاتے ہیں، تو احمد علی بھی مجسم فرشتہ ایک کردار ہے۔ احمد علی کا کردار تخیل اور حقیقت نگاری کا مرہون منت کردار ہے۔ سلیمان کا کردار بھی تمام انسانی کمزوریوں پر مشتمل ہے۔ وہ شرابی ہے، جھوٹا ہے، طوائفوں کے پاس جاتا ہے مگر حوصلہ مند کردار ہے۔ مقصد کی خاطر محبوبہ سلطانہ تک کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ سلطانہ سے شادی کرنے سے کتراتا ہے کہ اس کے ناجائز بچے کی پرورش کرنا پڑے گی۔ اس کا دوسرا روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب بیوی کی بدکاری کو دیکھ کر مصلحت کا لبادہ اڑتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے۔ کہیں کہیں ہیرو بھی محسوس ہوتا ہے مگر بزدلی اور مصلحت کے باعث کاری ناپسند کرنے لگتا ہے۔ نوشہ غیرت کی خاطر نیاز کو مار ڈالتا ہے مگر سلیمان میں نوشہ کی طرح بہادری نہیں، نوشہ کا جگرا نہیں۔ وہ اپنی بیوی کی بد کرداری پر اسے طلاق دے دیتا ہے اور نوکری چھوڑ دیتا ہے۔ سلیمان کا کردار آخر میں بالکل نئے روپ میں آتا ہے۔ وہ خود کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ استاد پیڈرو جیب کتروں کا سرغنہ ہے۔ وہ دوسرے بچوں کو جیب تراشی کے طریقے سکھاتا ہے۔ یہ گروہ میں آنے والے نئے لڑکوں کا دل جیتنے اور انہیں خوش کرنے کی غرض سے مٹھائی اور شیرینی منگواتا ہے اور سب میں تقسیم کرتا ہے۔ ناول کے سارے کردار خیر و شر کی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں مگر اس ناول میں شر کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ زیبا ترنم اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے شوکت صدیقی کی فکشن نگاری کا تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ میں لکھتے ہوئے کہتی ہیں، خیر و شر کی یہ کشمکش ایسی ہے جو نیک دل انسانوں کی فطری آرزوؤں کو چکنا چور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان کی شناخت بھی مسخ کر دیتی ہے اور شر پسند لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ شکریہ۔